بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل احمد صدیقی حاضر ہے زباں فہمی کے ایک کالم کے ساتھ. زباں فہمی وہ مقبول سلسلہ ہے جو روزنامہ ایکسپریس میں 2015 میں شروع ہوا، ادبی صفحے ادب نگری میں 2017 تک جاری رہا، اور ادب نگری بند ہونے کے بعد پھر مفصل مضامین کا سلسلہ سنڈے میگزین میں سخن شناسی کے عنوان سے شروع ہوا. وہ 25 مضامین شائع ہوئے اور یہ سلسلہ 2017 میں موقوف ہو گیا. پھر 2020 میں قارئین اور احباب کی پرزور فرمائش پر دوبارہ زباں فہمی شروع کیا، جو بحمداللہ ابھی تک جاری ہے. 250 سے زائد کالم اور مضامین اس کے شائع ہو چکے ہیں. تو دیننا خواہش بھی تھی، فرمائش بھی تھی کہ زباں فہمی کے کالم اور مفصل مضامین یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جائیں. تو اس سے پہلے میں نے مختصر ویڈیوز بنائی زباں فہمی کے عنوان سے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی تائید اور تائید عزدی سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. زباں فہمی کا بنیادی مقصد اردو زبان کی مختلف جہتوں میں تحقیق کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اصلاح زبان ہے، بولی ٹھولی اور معیاری زبان کا فرق واضح کرنا ہے، اور اردو کے آغاز و ارتقاء میں اور اس کے مابعد مختلف علاقائی، مقامی، غیر ملکی زبانوں اور بولیوں سے اردو کا تعلق اور اشتراک. یہ تمام جہتیں ہیں زباں فہمی کی، جو آپ ان مضامین میں دیکھ سکتے ہیں. جو ناواقفین ہیں ان سے مخاطب ہوں. اور اس سلسلے کی پہلی کتاب، پہلی کڑی شائع ہو چکی ہے کچھ عرصے پہلے، زباں فہمی نقش اول، جس میں 49 ابتدائی مختصر کالم اور 11 مفصل مضامین شامل ہیں. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں. پہلے ہم مختصر کالم ہی پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ احباب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، خاص طور پہ وہ احباب جنہوں نے زباں فہمی سرے سے دیکھا نہیں ہے. تو یہ کالم جب شائع ہوا تھا تو زباں فہمی سلسلے کا 24واں کالم تھا، اور اس وقت تک زباں فہمی کے 229 کالم مضامین شائع ہو چکے ہیں، اور سخن شناسی کے 25 شامل کر لیجئے تو تعداد ظاہر ہے 250 سے تجاوز کر چکی ہے. زباں فہمی کا 24واں کالم، تحریر و پیشکش سہیل احمد صدیقی. عنوان ہے ماحولی یا ماحولیاتی. انگریزی سے اردو ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ، اصطلاحات اور تراکیب کی ہیئت کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں. اس بابت بنیادی شرط یہ ہے کہ مترجم کو دونوں زبانوں پر یکساں عبور حاصل ہو. اور قدیم دور کی بات کی جائے تو انگریز سرکار کے ایما پر جو سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت مقامی ماہرین لسانیات کے ساتھ فرنگی ماہرین بھی کہیں نہ کہیں مدد کے لیے موجود ہوتے تھے. اس دور میں اردو زبان کی عمومی فضا پر حاوی عربی و فارسی کی علمیت دم توڑ رہی تھی، مگر ابھی ایسے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی جو بڑے سے بڑے مضمون پر فی البدیہہ تحریر و تقریر کے ماہر تھے. ہمیں سر10 دلی کالج اور جامعہ عثمانیہ کی مثالیں یاد آتی ہیں، جہاں تراجم کا کام کسی مشن کی طرح انجام دیا گیا تھا. ہر چند کے انجمن ترقی اردو کے وابستگان کا اس ضمن میں بڑا حصہ ہے، مگر پھر یہ معاملہ سائنسی ادب کی خدمت کرنے والے محدود چند رسائل تک محدود ہو کر رہ گیا. اور نابلد عوام ہی نہیں، بعض اردو اہل قلم نے بھی یہ گمان کیا اور اس گمان کا خوب پرچار کیا کہ صاحب اردو تو بہت چھوٹی زبان ہے اور نسبتاً نئی ہے. اس کے دامن میں یہ گنجائش کہاں کہ وضع اصطلاحات کا وقی کارنامہ انجام دے اور یہ نیا ذخیرہ اپنے آپ میں سمولے. جب ہمارے ادبا کا یہ حال ہو تو
طلباء سے کوئی امید کیا لگاتا؟ جب ہمارے ادبا کا یہ حال ہو تو طلباء سے کوئی امید کیا لگانا؟ راغب نے اس سے قبل اپنی بعض تحریروں میں خصوصاً روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہونے والے مضامین میں اردو کے متعلق ایسی کئی بے پر کی بیکار باتوں کا تکنیکی اور مسکت جواب دیا ہے، مگر لوگ صرف وہی بات یاد رکھتے ہیں جو ان کے مطلب کی ہو۔ گزشتہ دنوں اس طرح کے الفاظ مسلسل بصارت و سماعت دونوں پر گراں گزرے۔ ماحولیاتی، موسمیاتی، جغرافیائی، یہ الفاظ نہ صرف ٹیلی ویژن اور اخبارات و جرائد بشمول ادبی رسائل میں اس طرح لکھے اور بولے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے ادیب و شاعر بھی انہیں درست سمجھ بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو لغات میں بھی اسی طرح درج کرنا روا ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ بر بنائے ضرورت وضع کیے گئے تھے، مگر اپنی اصل شکل کھو بیٹھے۔ ماحول جب انگریزی متبادل انوائرنمنٹ کی جگہ استعمال ہوتا ہے، ماحول جب انگریزی متبادل انوائرنمنٹ کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے متعلق مضمون یا علم کو انوائرمنٹل سائنس کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح یوں وضع کی گئی: ماحولیات۔ یہ ماحولیات نہیں جیسا کہ ان دنوں بولا جا رہا ہے۔ اب جو اسم یا لفظ ماحول سے متعلق ہوگا اسے ماحولی انوائرمنٹل کہا جائے گا، نہ کہ ماحولیاتی، کیونکہ اس کا تعلق بنیادی لفظ ماحول سے ہے۔ اسی طرح موسم سے متعلق مضمون یا علم یا محکمہ موسمیات کہلائے گا، کلیہ وہی رہے گا، موسمیات۔ مگر موسم کے متعلق یا اس لفظ سے مشتق الفاظ موسمی کہلائیں گے، نہ کہ موسمیاتی۔ مثال کے طور پر موسمی تغیر یا تغیرات، یعنی موسم میں ہونے والی تبدیلی یا تبدیلیاں۔ آخری مثال نسبتاً یوں مختلف ہے کہ جغرافیہ کوئی عربی الاصل لفظ نہیں بلکہ جغرافی کا معرب ہے، اس لیے اس علم سے متعلق اسم یا اصطلاح ہوگی جغرافی، نہ کہ جغرافیائی، جو غلط رائج ہے۔ اس طرح کچھ عرصہ قبل ایک تقریب میں راقم بطور صدر محفل مدعو تھا تو وہاں ایک بزرگ نے اپنا سائنسی کلام پیش کرتے ہوئے برملا اس امر کی نشاندہی کی تھی، فرمائی تھی کہ کیمیا سے بنا ہے کیمیاوی، نہ کہ کیمیائی، جو بالکل غلط رائج ہے۔ اس فہرست میں ایک اضافہ بھی کرتا چلوں، فزکس کا ترجمہ ہے طبیعیات، توئے بے یہ این یہ الف تے، اور فزیکل کا ترجمہ ہے طبیعی، توئے بے یہ این یہ، نہ کہ طبیعی۔ اب استعمال کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ شعر: اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ نثر: فلاں شخص کی موت طبیعی، نہ کہ طبیعی تھی، تو بے یہ این یہ طبیعی تھی۔ گزشتہ روز ایک ادبی تقریب کے اختتام پر ہمارے بزرگ شاعر و ادیب پروفیسر سحر انصاری صاحب کسی سے محو گفتگو تھے۔ موضوع تھا حلیم یا دلیم۔ انہوں نے کم و بیش وہی نکات دہرائے جو اس خاکسار نے اسی عنوان کے تحت گزشتہ دنوں زباں فہمی نمبر 22 کے تحت کالم میں تحریر کیے تھے۔ جب انہیں برسبیل تذکرہ یاد دلایا تو کہنے لگے کہ بزرگ موصوف قدرے حیران ہو کر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، اچھا یہ تو فلاں صاحب بتا رہے تھے، بھائی بہت خوب، چلیے بقول کسے مجھ سے بہتر ہے میرا ذکر میری محفل میں۔
اضافہ یہاں پہ کتاب کی شکل میں چھپتے ہوئے میں نے یہ کیا کہ میرے اس کالم کی بہت دھوم مچی، تو بعض دیگر اہل قلم نے بھی اس موضوع پر طبع آزمائی کی اور فیس بک نیز واٹس ایپ حلقوں میں بارہا اسے نقل کیا گیا۔